ناظرین، ایک سال ایک واقعہ پیش آیا جس میں انیس بی بی کا قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے دماد عثمان کی جانب سے انیلا جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھی اور ان کا ستیلا بیٹا حمزہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا. میرے ساتھ اس وقت اے ڈی ملک صاحب موجود ہیں. انہوں نے تمام ملزمان کے انٹرویوز کیے اور آج اس کیس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس کس کا کردار کیسا کیسا رہا اور اب تک اس کیس میں کتنی پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. سر بڑا وائرل کیس رہا، سب لوگوں نے انٹرویوز کیے، پورے سوشل میڈیا پہ چھایا رہا کہ ساس کا قتل کر دیا گیا ایک بہو کی جانب سے، جس میں دماد بھی شامل تھا، ستیلا بیٹا بھی شامل تھا. آج تک اس کیس میں ابھی تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ عثمان، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو کہ آج سے ایک سال پہلے تھانہ اسلام پورہ کے حدود میں ایک گھر میں پیش آتا ہے. لیکن یہ قتل نہیں تھا، یہ ایک حادثاتی طور پر موت ہوئی تھی، اور اس حادثاتی موت کو مدعی مقدمہ اور مدعی مقدمہ کے عزیز و اقارب کی جانب سے ایک پلاننگ کی گئی، اور پھر اس پلاننگ کے تحت اس حادثاتی موت کو ایک قتل کا رنگ دیا گیا. اب آپ پوچھیں گے کہ قتل کا رنگ کیسے دیا گیا اور کیوں دیا گیا؟ بالکل. اس کا جواب یہ ہے کہ مقتولہ جب قتل ہوئی یا جب حادثاتی طور پر ان کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا، جو مدعی مقدمہ نے اپنی ایف آئی آر میں متن میں جو لکھوایا کہ میری والدہ، جو کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری والدہ واش روم میں گر کر اس کے سر پر گہری چوٹ آئی اور خون بہنے سے اس کی موت ہو گئی. بالکل. اب جب مقتولہ کو زخمی حالت میں میاں منشی ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر جب مقتولہ پہنچتی ہے تو وہاں ڈاکٹروں نے جب ان کو نبض اس کی چیک کی تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مقتولہ انیس بی بی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی. اور اگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ قتل نہیں، یہ ایک حادثاتی موت ہے، اور وہ ثبوت یہ ہے جو میاں منشی ہاسپٹل کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ قتل نہیں، یہ ایک عام روٹین کی ایک اموات ہوئی ہے، جس پر اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ اس کا ہارٹ جو بند ہونے کی وجہ سے مقتولہ کی موت ہوئی. اور جب انہوں نے وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مقتولہ کے بیٹے نے ریسیو کیا، وہاں پر لکھ کر اپنے دستخط کر کے اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی کو واپس جب اپنے گھر لے کر آتا ہے تو وہاں پر ظاہری بات ہے جب کسی کا کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں گھر کے ماحول جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. بالکل. اور جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی مقتولہ کی یا مرحوم کی کسی نہ کسی طریقے سے جلد اس کی تدفین کی کر دی جائے. اب یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس واقعہ سے پہلے ہی ایک کہانی ایک رائٹر نے پہلے ہی تیار کر لی تھی. پری پلان تھا سب کچھ. بالکل سارا کچھ پری پلان تھا. اب جب مقتولہ کو اس کی ڈیڈ باڈی گھر لے آئے ہیں، اس کی تدفین کے لیے اس کے غسل دیا گیا اور اس کی تدفین کر دی گئی. اب دیکھیں اگر قتل ہوتا تو اس کی تدفین نہ ہوتی بلکہ اس کو ڈیڈ ہاؤس اس کی باڈی کو منتقل کیا جاتا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی، پھر اس کے بعد فوری ایف آئی آر درج ہوتی. بالکل. اس حادثے کی، اس واقعے کی نہ تو کوئی 15 کی کال ہے اور نہ ہی تدفین سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے. اب اس کے بعد دوسری بات اور میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ جب مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کے لیے خیال آیا، جب رائٹر نے ان کو بتایا، مدعی مقدمہ کو اعتماد میں لے لیا، کریکٹر جو ہے وہ سامنے کھڑے کر دیے کہ اس کا یہ رول ہوگا، اس کا یہ رول ہوگا اور اس نے یہ کرنا ہے اور یہ ماسٹر مائنڈ ہوگا. ان ساروں نے مل کر جب ایک پلاننگ تیار کی، اور کہانی تو پہلے لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے کیا سے کیا کرنا ہے. رائٹر جو تھا وہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بڑا شاطر تھا، لیکن جتنا مرضی شاطر ہو کبھی نہ کبھی تو وہ قانون کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے. اب عثمان صاحب جب ان لوگوں نے یہ سارا پلان کر لیا، پھر ان کو خیال آیا کہ یار ماں ساڈی تے قتل ہوئی ہے. رات کو سویا، خواب دیکھا، خواب میں آیا کہ انیس بی بی حادثاتی طور پر نہیں مری بلکہ اس کا قتل ہوا ہے.
اور قتل کس نے کیا؟ عثمان اور حمزہ نے کیا. وہ تو کہتے ہیں ڈنڈے مارے سر پہ کے اوپر. نہیں ڈنڈے تو مارے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو رائٹر کہہ رہا ہے, ڈنڈا کہیں ثابت نہیں ہوا. میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کیا چیزیں ثابت ہوئی ہیں, کیا چیزیں ثابت کرنے میں یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں. اب اس میں جب انہوں نے مدعی مقدمہ نے چپکے سے, اور جو پلانر تھے اس کیس میں, جنہوں نے پوری کہانی جو ترتیب دی ہوئی تھی, ان لوگوں نے ایک مقامی عدالت میں پوسٹ مارٹم قبر کشائی کے لیے درخواست دی جاتی ہے. میں اس کی بھی آپ کو بیان حلفی دوں گا. اب جب بیان حلفی کو ساتھ لگا کر جب پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کے لیے درخواست دی گئی مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں, تو محترم جناب ساتھ میں اس والے بیان حلفی میں کہتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا, میں یہ آپ کے ناظرین اور میرے ناظرین جو ہے یہ بیان حلفی کو ساتھ پڑھیں گے. یہ بیان حلفی کوئی عام بیان حلفی نہیں ہے, یہ سرکاری طور پر جو مدعی مقدمہ نعمان ذوالفقار ہیں اس کے نام سے یہ ایشو ہوتا ہے. 27 فروری 2024 اور 6:19 پر یہ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے. نعمان کے یہاں پر سگنیچر ہیں, سارا کچھ ہے, اور نعمان اس میں لکھتا ہے جو ساری آپ کو کہانی میں نے بتا دی ہے, جس میں مین چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ صبح 10 بجے جنازہ کروایا گیا. والدہ کو دفنانے کے بعد جب گھر آیا تو انیلا بی بی جو رشتے میں میری بیوی اور بلقیس بی یعنی کہ میری بیوی انیلا اور بلقیس بی بی, یہ کون ہے یہ ان کو پتا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے مقتولہ کو غسل دیا تو اس کے سر کی پچھلی جانب, اس سائڈ پر پچھلی جانب زخم کے نشان اور خون بہہ رہا تھا, اور جسم کے کچھ حصوں پر نشانات تھے. اب مدعی مقدمہ اس بیان حلفی میں کیا کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اس بیان حلفی میں جو بعد میں ملزمہ بنا دی گئی, اس بیان حلفی میں جو 27 فروری کو لکھا گیا, اس بیان حلفی میں جو اب ملزمہ ہے اس مقدمے میں, وہ تب تک اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی. جب پھر اب آپ کا کوئی نہ کوئی یقیناً سوال تو ہوگا, لیکن میں کیونکہ آپ اس کیس میں جتنا میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے, جتنی انفارمیشن میں نے حاصل کی ہیں, مجھے نہیں خیال کہ آپ تک آپ کے ان مدعی مقدمہ کی جانب سے آپ کو کچھ ایویڈنس دیے گئے ہوں جس کی بنا پر آپ کچھ مجھے سوال کریں. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کروں گا, انہوں نے گواہ بنا دیا مدعی کی جانب سے, مقتولہ کے بیٹے کی جانب سے, کہ انیلا اس کیس میں گواہ نہیں بلکہ اب اس کیس میں ملزمہ بنانا ہے. تب تک یہ بیان حلفی اور جو درخواست مجسٹریٹ کو دینی تھی وہ یہ لوگ دے چکے تھے. یہ بیان حلفی پہلے دے دی, یہ بعد میں بنایا گیا. ہاں, یہ بیان حلفی قانونی طور پر قانون کے ایک ادارے میں سبمٹ ہو چکے تھے, جمع ہو چکے تھے. اب ان سے نکالنا یا مینوپلیٹ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں ہو سکے. خوش قسمتی سے یہ ہم تک پہنچ گئے سارے ڈاکومنٹس. عثمان صاحب, اب اس کے بعد جب پلانر ماسٹر مائنڈ, اب کس کس کو کیا کیا فائدہ ہوا میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور کس کس نے فائدہ لینا تھا, کیا لینا تھا, وہ بھی سارا کچھ بتاؤں گا. انیلا کو جب 2 ملزمان تو انہوں نے بتا دیے کہ جی 2 ملزمان کون ہیں, ایک میرا مقتولہ کا جو دماد ہے وہ, اور مقتولہ کا ستیلا بیٹا, یہ 2 انہوں نے نامزد کر دیے اس ایپلیکیشن میں جو سب سے پہلے دی, جس میں انیلا کا کہیں ذکر نہیں تھا بلکہ انیلا اس میں گواہ تھی. اب پلانر کو اور پلانر کے جو مزید جو پلانر تھے جو اس ٹیم کا حصہ تھے, انہوں نے کیا کہا یا ان کا کیا مقصد تھا. ان کا یہ مقصد تھا کہ انیلا کو گواہ نہیں بلکہ انیلا کو ہم گنہگار بنائیں گے, انیلا کو اس مقدمے کا ملزم, مرکزی ملزمہ بنائیں گے. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس مقدمے میں 3 ملزمان بنا دیے گئے, مقتولہ کا دماد, بہو اور اس کا ستیلا بیٹا, یہ 3 ملزم بنا دیے گئے. اس کے بعد انیلا کو کیسے ایڈ کیا اور کیوں ایڈ کیا؟ اب جو اس مقدمے میں 2 گواہ ہیں چشمدید,
وہ بیسیکلی چشمدید گواہ نہیں ہے, ان کی وہاں پر آمد ہی نہیں ہے اس دن کی, ٹھیک ہے نا. وہ ہر لحاظ سے اگر کوئی میرے جیسا وکیل کوئی سمجھدار ہو نا عدالت میں تو ان پر بڑی تگڑی قسم کی جرح کرے اور ان دونوں گواہوں کو جو ہے نا وہ کمرہ عدالت میں ہتھ کڑیاں نہ لگوائیں تو پھر مجھے پکڑ لیجیے گا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی کیا سزا ہوتی ہے. اب ان دونوں گواہوں میں سے ان دونوں گواہوں کو بھی فائدہ تھا انیلا کو ملزمہ بنانے کے لیے, کیونکہ انیلا کے والدین کی ایک مشترکہ ایک گھر ہے جو انیلا کے والد کا آبائی گھر. اب اس گھر میں انیلا کے بہن بھائی جتنے بھی ہیں ان کا وہ حصہ وہاں پر ابھی بھی مینٹین ہے, اور ان کے اس حصے پر قابض کیے ہوئے ہیں کون, یہ جو دو گواہ ہیں. ایک فائدہ آ گیا, بتا دیا انیلا کو اس مقدمے میں ملوث کرنے کا. جب انیلا کو اس کے شوہر نے, جو کہ آج بھی اس کا شوہر ہے نعمان نے جب اپنی زوجہ کو گواہ بنایا, پلانر ایکٹیو ہوئے کہ یار اس میں میرا بیٹا رگڑا جائے گا, فائدہ تو پھر کسی کو بھی نہ ہوا, میں تو نقصان میں گیا. اس نے پھر نعمان کا بڑا برین واش کیا کہ بھیا ایسے نہیں ہونا, بھی اس طرح سے کرو گے تو یہ ہوگا. اب یہ جو ناجائز تعلقات والا جو انہوں نے اور انیلا کے, ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے الزام لگائے تھے, جو کردار کشی کی گئی پورے سوشل میڈیا پر, آپ لوگوں کو بڑا اسپیشلی بٹھاتے تھے اپنے ڈرائنگ روم میں, کھانا بھی کھلاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا مزے آپ لیتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ انٹرویو کرتے تھے, اور انٹرویو کیا ہوتے تھے, کوئی آپ کو ثبوت نہیں دیا کہ کسی کا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب انیلا کی کردار کشی یا عثمان کی کردار کشی کے پیچھے مقصد صرف یہ تھا کہ انیلا کے والدین کی جو آبائی جائیداد ہے اس کو کس طرح سے ہتھیانا ہے. اس لیے ان کا دھیان بھٹکایا جا رہا ہے, اس لیے دھیان ہی بھٹکایا جا رہا, اس لیے انیلا کو بیچ میں نامزد کیا گیا. اب اس میں مقتولہ جو ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, اس کو ان کا ایک بینک اکاؤنٹ بھی تھا جو کسی کو نہیں پتا, لیکن اس بینک اکاؤنٹ صرف ان کے نام پر نہیں تھا بلکہ وہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, اور اس جوائنٹ کے اس مقتولہ کا جس کے ساتھ جوائنٹ تھا اس اکاؤنٹ میں شراکت داری تھی, وہ ان کی بیٹی تھی. سبا ایک بیٹی تھی ان کی, ایک دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ اس اکاؤنٹ میں شراکت داری تھی, اور اس اکاؤنٹ میں جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ زیورات بھی موجود تھے اور لاکھوں روپیہ بھی موجود تھا جو مقتولہ کا جو پہلا شوہر تھا ذوالفقار, جس کا بھی جو مجھے کچھ میں نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا معاملات تھے. اس کو جب اس کی وفات ہوئی تھی یا مبینہ اس کا قتل ہوا تھا تو اس کی موت کے بعد جو اس کی گریجویٹی تھی, جو اس کی پینشن تھی, وہ مقتولہ کے اکاؤنٹ میں آئی. مقتولہ قبر تک قبر میں چلی گئی, اس نے اپنا گھر کیوں نہیں خریدا؟ کیا وجہ؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر مقتولہ اپنے پہلے شوہر کی جائیداد میں سے گھر خرید لیتی تو اس میں مقتولہ کے حقیقی 4 بچوں سمیت مقتولہ کے دوسرے شوہر کے 3 بچے بھی بیچ میں آ جانے تھے, وہ بھی حصے دار بن جانے تھے بلا وجہ کہی. تو مقتولہ نے بڑی عقل مندی کی اور سالوں سے وہ اپنے پہلے شوہر کی پینشن بھی لے رہی تھی, اور پھر اس کے بعد جو اس کی گریجویٹی تھی وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں لی. اب اس میں بیٹی کا بھی فائدہ تھا کیونکہ بیٹی اس جوائنٹ اکاؤنٹ کی حصے دار تھی. اب ماں کے مرنے کے بعد اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں جو کچھ تھا وہ اب بیٹی کو مل جانا تھا. بالکل